ناظرین، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی 100 سالہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ترکی میں دوبارہ خلافت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت معاہدہ لوزان کیا ہے؟ کیا واقعی معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر پابندیاں عائد کی گئی تھی کہ نہیں؟ معاہدہ لوزان کس نے کیا اور کب اور کیوں کیا؟ ان تمام چیزوں کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل جی کے بوسٹر سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ کیونکہ یہ معاہدہ لوزان کے مقام پر طے پایا، یہی وجہ ہے کہ اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں جنگوں اور معاہدوں کے نام ان کے مقامات سے منسوب تھے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی اور صلح حدیبیہ کے مقام پر طے پائی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جس میں پہلی مرتبہ جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر بطور آزاد ریاست تسلیم کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ معاہدہ فرانس اور ترکی کے درمیان طے پایا، مگر ایک فریق ترکی دوسری طرف برٹش امپائر کے ساتھ فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے۔ مگر معاہدہ لوزان کا متن فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا۔ ناظرین، یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معاہدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا، جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے یورپی ممالک سے طے ہونے والے معاہدے ترکی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر کرنے کے بعد ترکی نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر 1922 امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث یہ امن کانفرنس متاثر ہوئی۔ 23 اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے باوجود 24 جولائی کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد معاہدہ لوزان پر دستخط ہوئے۔ اسی حوالے سے معاہدہ لوزان کو امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ مگر دوسری جانب معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط وہ معاہدہ تھا جو کہ دراصل ترکی عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا جال تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو بے بس کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان اصل میں کیا ہے؟ اس کے ترکی پر کیا اثرات ہوئے؟ اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر انتہائی دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ ناظرین، معاہدہ لوزان پہلی جنگ عظیم کی فاتحہ قوتوں کے درمیان طے پایا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتحہ قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو چکی تھی۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جس کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوگا۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو اس کے خاندان کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیتے ہوئے اس کا دین اسلام اور خلافت سے تعلق ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ عربی زبان پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی اور ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے اپنی سرزمین پر ڈرلنگ نہیں کر سکتا اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول درآمد کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے بحری آمد و رفت سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔
नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समुद्री हदूद बहर अस्वद, बहर मरमरा और बहर मतवसत को आपस में जोड़ती है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की मुनासबत रखने वाली स्वेज़ कनाल के हमपल्ला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान एक से ज़्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि अब हम अपनी सरजमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और इनके मंसूबों में बहर अस्वद और बहर मरमरा को आपस में मिलाने के लिए एक नई नहर बनाने की सोच भी शामिल है। और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत-ए-हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इतना दुश्मन बना हुआ है। नाजरीन, इसके अलावा मुआहिदा लौज़ान के हवाले से कुछ अफसाने भी पेश किए जाते हैं कि तुर्की 2023 के बाद हिजाज़ मुक़द्दस पर दावा करेगा, लेकिन इसका मुआहिदा लौज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही ये मुमकिन है। दूसरी अहम बात यह है कि तुर्की पहले से ही अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पैदा कर रहा है। अलबत्ता मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं, जिसका ज़िक्र रजब तैयब उर्दवान अपनी तकारीर में करते रहते हैं, जिनमें से निज़ाम खिलाफत की बहाली की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए GK बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिए।